قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ وحدہ لا شریک ان آیات بینات میں ظالموں کا، کافروں اور مشرکوں کا تذکرہ فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں قیامت کے دن کیا ہوگا ان کافروں اور مشرکوں کے ساتھ، یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ یہ سورۃ ابراہیم پارہ نمبر 13 کی آیات بینات ہیں۔ اللہ پاک پروردگار کی مخلوق میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے اور سب سے بڑا ظلم جو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، اور جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے اندر، پروردگار کی الوہیت کے اندر، پروردگار کی اسماء و صفات میں اور اللہ کی ربوبیت کے اندر دوسروں کو شریک بنانے والا ہو۔ دنیا کے اندر ہر نافرمان بندہ، گنہگار بندہ، بدکار بندہ اور کافر اور مشرک، دنیا کے اندر لوگ اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں، اور حقیقتاً ان کے دل دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے، جو نافرمان ہے، جو مجرم ہے، جو کافر ہے اور جو مشرک ہے، نافرمان اور کافر مشرک کا دماغ اور سوچ یہ ہوتی ہے، اے جہان میٹھا اگلا جہان کیا ڈٹھا، تو اس دنیا کے اندر موج مستی کر لیں، اگلا آئندہ آنے والی زندگی اور وہ جہان نہ ہم نے دیکھا نہ ہم نے سنا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید، اللہ پاک پروردگار نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں
دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے ہمیں قیامت کا منظر دکھایا ہے، اللہ نے جیتے جی ہمیں موت کا منظر بھی دکھایا ہے، مرنے کے بعد کل قیامت اور یوم الحساب، حساب کے دن میں کیا کچھ ہوگا اللہ پاک پروردگار نے وہ پہلے ہی بتا دیا ہے۔ اب عقل مند وہ ہے جو اللہ کا قرآن سن لے، اللہ کا قرآن پڑھ لے اور قرآن مجید فرقان حمید سے نصیحت حاصل کر لے، ورنہ یہ دنیا یہ زوال پذیر ہونے والی ہے، اور اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے ہر ایک کو مرنا ہے اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے ٹائم پر۔ ہاں، خوش قسمت اور خوش نصیب وہ ہے جس کے سینے میں توحید کا عقیدہ ہے، جو کہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے صاحب ایمان ہو کر اور نیک اعمال لے کر نکلا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ ہرگز گمان نہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے خبر اس سے کہ جو یہ کافر اور مشرک عمل کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کو آپ بے خبر مت سمجھو کہ اللہ کو ان کافروں کے اعمال کی کوئی خبر نہیں ہے کہ کافر کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہیں، کافر کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریک بنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ اللہ کی ذات کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھیں، مطلب اللہ وحدہ لا شریک کو پوری خبر ہے کہ جو کوئی جو کچھ بھی کر رہا ہے، اور اللہ پاک پروردگار کتنی خبر رکھنے والی ذات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اندر، یہاں تک کہ زمین کے بعد ان سمندروں کے اندر کتنے درخت ہیں اور ان درختوں کی کیا تعداد ہے، اللہ پاک پروردگار خود آپ جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اتنی باخبر ذات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اس کی بھی خبر رکھنے والا ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی خبر میں ہے۔ اب ان گنت لاتعداد درختوں کے روزانہ سینکڑوں ہزاروں پتے گرتے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی باخبر ذات ہے کہ وہ ہر گرنے والے پتے کے متعلق بھی جانتا ہے۔ اب اگر 6 فٹ کا یا 60 ہاتھ کا انسان کوئی عمل کرے تو کیا پروردگار کو اس کی خبر نہیں ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پوری خبر ہے۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو کام اعلانیہ کریں یا جو کام ہم چھپا کر کریں، جو کام ہم پردوں میں اور 4 دیواری میں کریں، جو کام ہم اندھیرے میں کریں یا ہم اجالے میں کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک بات کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کے ہر عمل کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ آپ اللہ کو ان کافروں کے اعمال سے بے خبر مت سمجھیے کہ اللہ کو کوئی خبر نہیں ہے اور اللہ غافل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہی گئی کہ اللہ نے دنیا کے اندر کافروں کو بھی بہت کچھ دیا ہے۔ کافر جو اللہ کا انکار کرتا ہے، کافر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتا ہے،
اللہ نے کافروں کو بہت کچھ دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے کفر اور شرک کے باوجود کافروں کو ان کے کفر پر پکڑتا نہیں، اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ ظالم، کافر، نافرمان، فاسق اور فاجر، بد کردار، بد اعمال، ظلم کرنے والا، وہ سمجھتا ہے کہ میں ظلم بھی کر رہا ہوں، غلط بھی کر رہا ہوں، اور اللہ مجھے پکڑ بھی نہیں رہا ہے، تو اسے سمجھ یہ آتی ہے کہ میں بڑا ہوشیار ہوں یا میں کوئی بڑا سمجھدار بندہ ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کو بھی دنیا میں سب کچھ دیا۔ نمبر ایک، اللہ نے کافروں کو کیوں دیا؟ بندہ تو اپنے دشمنوں کو کچھ نہیں دیتا، اس لیے اللہ نے کافروں کو بھی دیا کہ کافروں کا خالق بھی اللہ ہے۔ ساری مخلوق کا خالق کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو مستوی علی العرش ہے۔ اس پروردگار نے اپنے ذمے لیا مخلوق کو رزق عطا کرنا، روٹی روزی کا بندوبست کر کے دینا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ مخلوق کا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ نمبر دو، اللہ کافروں کو کیوں دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ نکمی، گھٹیا، بیکار، فالتو اور ردی چیز جو مرضی لے جائے اور جتنا مرضی لے جائے، جو مرضی لے جائے، جتنا مرضی لے جائے، ایک چیز کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت اور کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے دنیا میں اللہ کافر کو بھی دیتا ہے، اللہ مشرک کو بھی دیتا ہے، پرلے درجے کا اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، اللہ سے دشمنی رکھنے والا ہوتا ہے۔ ہاں جی، لوگ حی علی الصلاۃ یا الصلاۃ خیر من النوم سن کر وہ نماز کے لیے آتے ہیں، مگر یہ کھوتے کی طرح پڑا سویا رہتا ہے، یا شاید کہ گدھا اور کھوتا بھی صبح صبح نہیں سوتا ہوگا، وہ اپنے مالک کا کام کرنے کے لیے ریڈی رہتا ہوگا، اللہ اسے بھی دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جس کو اللہ نے زیادہ پیسہ دیا، اللہ نے زیادہ جس کو دولت دی، اللہ نے جس کے زیادہ ذرائع آمدنی رکھے، جس کی انکم اور آمدنی زیادہ ہے، وہ خود بھی یہ سمجھتا ہے اور دیکھنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس پر تو اللہ کا بڑا کرم ہے۔ وہ بے وقوف بھی سمجھتا ہے کہ میرے اوپر تو میرے رب نے بہت احسان کیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت ہوتی، اللہ کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیتا، اور یہی کل قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ کے ہاں جو قیمت ہے وہ آخرت، جنت اور فردوس کی ہے۔ جہنمی لوگ جنتیوں سے کہیں گے تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو، لیکن انہیں ذرہ برابر بھی پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ جہنمی ہیں جہنم میں، مگر وہ جنتوں کے پانی بھی دیکھ رہے ہیں اور جنتیوں کی موج مستیاں بھی دیکھ رہے ہیں، جنتیوں کا کھانا اور پینا بھی انہیں نظر آ رہا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ جو اصحاب النار ہوں گے، جہنمی ہوں گے، وہ جنتیوں سے کہیں گے کچھ پانی ہمیں بھی دے دو۔ جنتی کہیں گے کہ اللہ نے یہ تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اللہ کو بے خبر مت سمجھیے کافروں کے اعمال سے۔ مسلمان جب دیکھتے تھے کہ یہ تو کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہے، اور اللہ نے اسے اتنا کچھ عطا کیا ہے، اور فوراً اللہ اس کی پکڑ بھی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ انما یؤخرهم لیوم
تشخص فیہ الابصار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو مہلت دیتا ہے قیامت کے دن تک۔ کافروں تمہیں مہلت ہے قیامت کے دن تک، دنیا میں موج اور مستی کر لو، یا تمہیں تمہاری موت تک مہلت ہے کہ اپنے آپ کو سدھار لو اور سنبھال لو، ورنہ جب قیامت کا دن ہوگا فرمایا کہ کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ کافر کو قیامت تک اور موت تک اللہ نے مہلت دی ہے، اور جب بندے کی موت آتی ہے تو بندے کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کافر کو اس کی موت تک مہلت دی کہ شاید یہ سنبھل جائے اور سدھر جائے۔ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے خوش نصیب لوگ، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جیسے خوش نصیب لوگ، ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے خوش نصیب لوگ، ان لوگوں نے اس مہلت سے فائدہ بھی اٹھا لیا اور کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ طائف والے خوش نصیب تھے کہ اللہ کی مہلت سے فائدہ اٹھا لیا، کلمہ پڑھ کر کامیاب ہو گئے، اور ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ، فرعون اور قارون، یہ لعنتی اور ملعون بدبخت تھے کہ جو اللہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ نہ اٹھا پائے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہطعین مقنعی رؤوسہم، یہ قیامت کے دن دوڑ رہے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں لوٹے گی ان کی نگاہ ان کی طرف، وافئدتہم ہواء، اور ان کے دل عقل و شعور سے خالی ہوں گے، وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب، وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب، اور آپ لوگوں کو ڈرائیں قیامت کے دن سے، اس دن سے کہ آئے گا وہ دن ان کے اوپر، ہاں جی، قیامت کے دن سے آپ لوگوں کو ڈرائیں جو حساب کا دن ہوگا، جو نافرمانوں اور کافروں کے لیے عذاب کا دن ہوگا، کہ اس قیامت کے دن میں نافرمانوں اور کافروں کے اوپر اللہ کا عذاب آ پڑے گا۔ جی، نافرمان اور کافر میدان معاشر میں بھی عذاب سے دوچار ہوں گے۔ گناہ گار بندہ، نافرمان بندہ اپنے ہی پسینے کے اندر غرق ہوگا، گوتے لگا رہا ہوگا۔ اس دن نہ کوئی سایہ ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی سایہ بان ہوگا، دھوپ ہوگی اور شدت کی گرمی پڑ رہی ہوگی۔ بعض نافرمانوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کمر تک، ان کی گردنوں تک اور ان کے سروں تک، اور یہ ظالم اور کافر اور نافرمان کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، مجرم لوگ، ظالم، کافر، نافرمان اور مشرک لوگ کل قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرنا الی اجل قریب، اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت چاہیے، ہمیں تھوڑی سی مہلت چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ زندگی دی ہے، یہ مہلت ہے، یہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، یہ مہلت ہے، اور جب اللہ کی یہ مہلت تمام ہوئی اور ہماری موت ہو گئی، اب جو قیامت کے دن جتنی مرتبہ کہتا رہے ربنا ربنا ربنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بات کو قبول نہیں کرنا، لیکن قیامت کے دن مجرم اور کافر کیا کہے گا؟ اخرنا الی اجل قریب،
یا اللہ یا باری تعالیٰ، اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت عطا کر۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا مہلت عطا کر دے گا؟ کوئی نہیں ملنی۔ ہاں جی، دنیا میں تو کہتا رہا کہ اے جہان میٹھا اگلا جہان کہہ ڈٹھا، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اللہ سے مہلت مانگے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مہلت کوئی نہیں دینی، اور یہ کافر اور مشرک اور نافرمان اور مجرم اللہ اللہ یہ قیامت کے دن کیا کہہ رہے ہوں گے؟ نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم آپ کی دعوت اور بات کو قبول کریں گے اور آپ کے پیغمبروں کی، رسولوں کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ اللہ نے یہ دنیا دی ہے اس لیے دی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ قبول کر لیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں۔ دنیا کے اندر اگر اطاعت کر لی تو کامیاب ہوا اور کامران ہوا، آخرت کے اندر وہ اللہ سے کہتا رہے کہ یا اللہ مجھے مہلت عطا کر، یا اللہ مجھے مہلت عطا کر۔ اللہ نے مہلت کوئی نہیں دینی، وہ 100 مرتبہ کہتا رہے، 20 مرتبہ کہے کہ یا اللہ اب میں تیرے رسول اور رسولوں کی پیروی کروں گا۔ اللہ نے دنیا میں دوبارہ کوئی نہیں بھیجنا۔ سورۃ الاحزاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں۔ یقولون یا لیتنا، یہ کیا کہیں گے؟ اے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دنیا کے اندر جب اس کو اللہ کی اطاعت اور پیغمبر کی اطاعت کا کہا جاتا، یہ کہتا میں فلاں امام کا مقلد ہوں، میں فلاں پیر بابے کا مقلد ہوں، لیکن قیامت کے دن کیا کہے گا؟ ہائے کاش کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوگی۔ یہ جہنم میں جانے والے کہہ رہے ہوں گے وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، کہیں گے کہ اے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی، دنیا کے اندر سرداروں اور بڑوں کی بات مانتے رہے، اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اب ان ہمارے بڑوں اور سرداروں نے ہمارا کیا کیا؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتِہِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، تو انہیں دگنا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر لعنت کر بڑی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دنیا میں اس دی گئی مہلت سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا میں، قبر میں، آخرت میں ہمیں ناکامی سے بچائے اور دنیا آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر